حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو اپنی کنیت ام الخیل سے مشہور ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عامر بن عمرو بن قعاب بن سعید بن تئیم بن مروہ بن قعاب بن لوئی بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نذیر بن معاد بن عدنان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب مروہ بن قعاب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ابتدائے حال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک قبیلہ بنو تئیم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ایک خوش اخلاق، نیک سیرت اور ایماندار تاجروں میں ہوتا تھا۔ قریش کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہایت احترام سے لیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب علم تھے اور یہی وجہ تھی کہ قریش کے سردار کئی اہل موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر اور مشیر مقرر فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ خون بہا اور تاوان کے امور کے فیصلے کرتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتدا میں اسی منصب پر فائز تھے اور اپنے منصب کو نہایت خوشی اور اسلوبی سے سنبھال رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی نہایت اصول پسند تھے اور اصولوں پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہ کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جہالت میں کبھی بھی بتوں کے آگے سجدہ ریز نہ ہوئے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کی تمام جاہلانہ رسم و رواج سے باغی تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت میں فرمایا کہ میں نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ جب میں جوانی کو پہنچا تو میرے والد مجھے ایک کوٹری میں لے گئے جہاں بت موجود تھے۔ انہوں نے مجھے اس کوٹری میں بند کر دیا۔ جب مجھے بھوک لگی تو میں نے ایک بت سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے ایک بت سے کہا کہ میں برہنہ ہوں، مجھے کپڑے پہناؤ، تو اس نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے ان بتوں کو پتھر مار کر توڑ دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جہالت سے ہی اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دے دیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا گزر ایک مدہوش آدمی کے پاس سے ہوا جو غلاظت میں اپنا ہاتھ ڈالتا اور پھر اسے اپنے منہ کے پاس لے جاتا۔ جب اس کو اس غلاظت کی بدبو محسوس ہوتی تو اپنے ہاتھ منہ میں ڈالنے سے رک جاتا۔ میں نے جب دیکھا تو اس وقت سے شراب کو خود پر حرام کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق دور جہالت کی تمام مشرتی برائیوں سے پاک رہے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے تمام قبائل میں نہایت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جہالت سے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے ہمراہ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے تو بحر رحاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی اس وقت آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جہالت میں تجارت کرتے تھے، اور جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کل سرمایہ جو کہ 40,000 درہم تھا سب کا سب راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ تم نے اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربوں کی نفسیات سے بخوبی آگاہ تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عربوں کی نسب دانی بھی کمال حاصل تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی شرافت اور ایمانداری کے باعث سرداران قریش اپنا مال تجارت کی غرض سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے تھے اور آپ کے فیصلے پر اعتماد کا اظہار کرتے تھے۔ اسلام کا قبول کرنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشے کے لحاظ سے کپڑے کے تاجر تھے اور ملک شام اور ملک یمن میں تجارت کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ملک شام تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو آپ کو
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بارے میں معلوم ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بھی دعوت اسلام دی، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچے دل سے قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بغیر کسی تردد کے اس دعوت کو قبول فرما لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے خواب میں چاند دیکھا جو مکہ مکرمہ کی طرف نازل ہوا اور ہر گھر میں علیحدہ علیحدہ داخل ہوا۔ وہ چاند جس گھر میں بھی داخل ہوا وہاں نور چمک اٹھا، پھر وہ چاند میرے گھر میں بھی داخل ہوا اور میری گود میں جمع ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے اس خواب کی تعبیر چند اہل کتاب سے معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ جس نبی کا انتظار تھا اس کی آمد ہو چکی ہے اور تم اس نبی کے دامن سے وابستہ ہوگے اور تمام لوگوں سے زیادہ سعادت مند ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں تشریف فرما تھا، زید بن عمرو بھی میرے ہمراہ تھا۔ اس دوران امیہ بن ابی صلات جو کہ شاعر تھا وہاں سے گزرا۔ اس نے زید سے کہا خیر کے متلاشی تم کیسے ہو؟ زید نے جواب دیا خیریت سے ہوں۔ امیہ بن ابی صلات نے پوچھا کیا تم نے پا لیا ہے؟ زید نے کہا نہیں۔ تب امیہ بن ابی صلات نے یہ شعر پڑھا جس کا مفہوم تھا کہ قیامت کے دن سارے دین مٹ جائیں گے اور صرف ایک دین باقی رہ جائے گا جس کا فیصلہ اللہ جل جلالہ فرمائے گا۔ پھر امیہ بن ابی صلات نے کہا جس کا تمہیں انتظار ہے وہ ہم میں سے ہوگا یا پھر اہل فلسطین میں سے ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیہ بن ابی صلات کی بات سن کر میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا جنہوں نے مجھ سے کہا ہاں بھتیجے، ایک نبی کا انتظار تو ہے اور اہل کتاب اور علماء کا اصرار ہے کہ وہ شخص ملک عرب کی بہترین نسل میں سے ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے ملک یمن تجارت کی غرض سے گئے۔ ملک یمن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک عمر رسید عالم دین سے ہوئی جو کہ تمام آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ اس نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو دریافت کیا کیا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں اہل حرم میں سے ہوں۔ اس عالم نے پوچھا کیا تم قریشی ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں قریشی ہوں۔ اس عالم نے پوچھا کیا تم تیمی ہو یعنی بنو تیم سے تمہارا تعلق ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں تیمی ہوں اور میرا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ اس عالم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم ایک نبی کے ساتھی بنو گے جو ان قریب اپنی نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام اور ملک یمن کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ واپس آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کی کامیابی کی مبارکباد دینے کے لیے قریش کا سردار آپ کے پاس آیا اور کامیاب تجارتی سفر کی مبارکباد دی اور کہنے لگا تمہارے دوست محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے کہ تم آؤ اور تمام معاملہ اپنے ہاتھ میں لو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر آنے کی درخواست کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اور نبی برحق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر، میرے پروردگار نے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو خدائے وحید کی عبادت کی تلقین کروں، انہیں برے کاموں سے روکوں اور ان تک اللہ جل جلالہ کا پیغام پہنچاؤں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر فرمایا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس نسب اللہ کے اہل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمانت دار ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ اچھے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پر بیعت کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دعوی نبوت کی دلیل مانگی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے ملک شام میں ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر بھی تو نے معلوم کی تھی، پھر تو ملک یمن میں ایک عالم سے ملا تھا جس نے مجھے خبر دی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو حیرانگی سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام باتوں کی خبر کس نے دی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا اور آپ کے نبی برحق ہونے کی گواہی دے دی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت عثمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سیدنا ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال جو کہ 6000 درہم بنتا تھا اپنے ساتھ لے گئے۔ ہمارے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے اور نابینا ہو چکے تھے آئے اور کہنے لگے بدبخت مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ابو بکر خود گیا ہے اور تم لوگوں کو صدمہ پہنچ گیا ہے اس طرح وہ مال بھی لے گیا ہے اور تمہیں مصیبت میں ڈال گیا ہے۔ میں نے کہا نہیں دادا جان وہ ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کچھ پتھر گھر کے اس جگہ پر رکھ دیے جہاں پر مال رکھا کرتے تھے اور ان پتھروں پر کپڑا ڈال دیا اور میں نے دادا جان کا ہاتھ پکڑا اور ان پتھروں پر رکھتے ہوئے کہا کہ دیکھیں یہ مال ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو خوب ہے اور تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے روز اسلام لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے والد کو لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ تم انہیں گھر ہی میں رہنے دیتے میں خود وہاں چلا آتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا اور انہیں کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے متعلق روایات میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے والد کے اسلام قبول کرنے کے متعلق فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا مجھے اپنے والد کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب اسلام قبول کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم نے سچ کہا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام الخیل کے لقب سے مشہور ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز اسلام میں ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ حضرت ام الخیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ ایک دن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ موجود تھی اور اس وقت اسلام لانے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 39 تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں کھل کر تبلیغ کرنی چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں اس لیے ابھی کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا اصرار مزید بڑھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر خانہ کعبہ میں آ گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت کو لے کر تشریف فرما ہو گئے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے خطبہ دینا شروع کیا۔ اس دوران کفار مکہ نے دعویٰ بول دیا۔ عتبہ بن ربیہ جو جنگ بدر میں سب سے پہلے قتل ہوا تھا اس نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گھونسوں اور جوتوں کی بوچھاڑ شروع کر دی جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتبہ بن ربیہ کے چنگل سے چھڑوایا اور گھر پہنچا دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہ ہوئی تھی انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کھانے پلانے کا ارادہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ جب تک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ لوں گا اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا تو انہوں نے کہا مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ ماجدہ سے فرمایا کہ وہ جائیں اور ام الجمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کریں۔ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت حضرت ام
الجمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں تو انہوں نے بتایا کہ مجھے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فی الحال کچھ معلوم نہیں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے۔ پھر حضرت الجمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لائے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت دریافت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت الجمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ پھر اپنی والدہ اور حضرت الجمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ دارہ ارقم تشریف لے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بوسہ دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اس جان نثار صحابی کی حالت دیکھی تو ان پر رکت طاری ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ کے بارے میں بتایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ان کو مسلمان ہونے کی دعا فرمائیں۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی دعا کی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ حضرت الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے کچھ عرصے بعد ہی اس جہاں فانی سے کوچ فرمایا۔